الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ صوفیہ نے جو 4 عالم رقم کیے ہیں ان میں سے پہلا عالم جو ہے عالم ناسوت، اس پر میں نے ویڈیو جو ہے وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے، آپ لوگ وہاں سے اسے دیکھ کر مستفید ہو سکتے ہیں۔ آج بات کریں گے دوسرے عالم کے بارے میں، اور دوسرا عالم ہے عالم ملکوت۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ملکوت ملائکہ سے نکلا ہے، اور ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو، تو یہ عالم فرشتوں کا عالم ہے۔ اب ایک انسان کس طرح عالم ناسوت کی منزل کو طے کرتے ہوئے عالم ملکوت تک پہنچ سکتا ہے، اور پھر وہاں سے ترقی کرتے ہوئے عالم جبروت اور پھر عالم لاہوت تک پہنچ سکتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ایک شخص جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کامل مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اب جب اس نے ایک کامل مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اب مرشد کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو ان تمام عالم سے گزارے۔ مثال کے طور پر جب آپ نے بیعت کی، آپ عالم ناسوت میں موجود ہیں، اب مرشد جو ہے آپ کو اس عالم ناسوت سے عالم ملکوت تک کیسے لے کر جائے گا؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا کیا نصاب ہے؟ اس کا کیا سلیبس ہے؟ تو عالم ناسوت سے عالم ملکوت تک جانے کا جو طریقہ ہے، جو سلیبس ہے، وہ ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شریعت محمدی پر عمل کرتے ہوئے اور اس کے اصول و ضوابط کی پاسداری کرتے ہوئے اور ایک کامل مرشد کی رہنمائی میں ہی ایک شخص جو ہے، ایک مرید جو ہے، وہ اس عالم ناسوت سے ترقی کر کے عالم ملکوت میں پہنچ جاتا ہے۔ اب جب عالم ملکوت میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا سلیبس بدل جاتا ہے۔ اب عالم ملکوت کا جو سلیبس ہے، جو نصاب ہے، اس کا نام ہے طریقت۔ اب ایک شخص جو ہے، ایک مرید جو ہے، وہ اپنے کامل مرشد کی رہنمائی میں طریقت کے اصول و قواعد کی پاسداری کرتے ہوئے اس عالم سے ترقی کر کے اگلے عالم جبروت میں چلا جاتا ہے۔ اب اس عالم ملکوت کی جو ترقی ہے، اس سے پہلے جو مرید ہے وہ کامل مرشد کی کامل رہنمائی میں اپنا خاص انعام بھی پاتا ہے، اور اس خاص انعام کا نام ہے جنت النعیم۔ وہ مرید، وہ شخص جو عالم ملکوت میں موجود ہے، اس کے لیے ایک انعام ہے، رب کی ذات نے رکھا، اور وہ اس انعام کا نام ہے جنت النعیم۔ مرید یا شخص جو عالم ملکوت میں موجود ہے، وہ ترقی کرتے ہوئے عالم جبروت میں جانے سے پہلے، جنت النعیم کا انعام پانے سے پہلے، رب کے نور کا ظہور جو ہے اس میں خود کو ضم کرتا ہے ملکوت کے مقام پر، اور ان صفات کو اپنے اندر شامل کرتا ہے، اور ان صفات میں ڈوب جاتا ہے، ضم ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے،
ان صفات کو ملکوتی صفات بھی کہا جاتا ہے۔ عالم ملکوت جو ہے وہ ملائکہ سے متعلق جتنے بھی معاملات درپیش ہوتے ہیں یا آتے ہیں یا ان سے متعلق ملائکہ سے کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ عالم ملکوت سے ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کر دیا، اس سارے سفر میں مرشد کامل جو ہے وہی مرید کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اس کے بغیر یہ سفر جو ہے وہ ناممکن ہے۔ عالم ناسوت سے شریعت محمدی پر عمل کرواتے ہوئے عالم ملکوت تک پہنچانا کے درجے تک لے جانا مرشد کامل کا کام ہے، اور مرشد کامل راہ طریقت کے اصول و ضوابط جو ہیں اس کے سلیبس پر عمل کرواتے ہوئے جو عالم ملکوت ہے اس کو مکمل کرواتے ہوئے پھر مرید کو اگلے عالم میں عالم جبروت تک لے جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ چونکہ آج ہماری بات جو ہے وہ صرف عالم ملکوت تک محدود ہے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عالم جبروت اور پھر عالم لاہوت پر بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ میں بات کو بار بار اس لیے دہراتا ہوں کیونکہ اللہ کی ذات کو تکرار پسند ہے، کیونکہ اللہ کو تکرار اس لیے پسند ہے، ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں 750 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، اور دوسرا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں، اس لیے میں بات کو دہراتا ہوں۔ تو امید ہے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اور اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔